السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید اعجاز حسن کاظمی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم اس ایپیسوڈ میں سورہ بقرہ کی 182 سے لے کر 186 آیتیں جو ہیں، ان آیات کی جو ہے قرأت پہلے تلاوت ہوگی، پھر ترجمہ ہوگا، ترجمے کے بعد تفسیر، اور آخر میں جو ہے تو تشریح پیش کی جائے گی۔ یہ جو ہے تو ہمارا اس میں ترجمہ جو ہے جناب جوادی صاحب کا ہے، تفسیر بھی ہونے کی ہے، اور جو قرأت ہے وہ عبدالباسط صاحب کی آواز میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ اور اب تک کہ ہم نے جو ہے تو سورہ بقرہ کی 181 آیات کا جو ہے ترجمہ اور تفسیر پیش کر چکے ہیں۔ یہ جو ہے پورا میرے یوٹیوب چینل جو ہے اعجاز کاظمی چینل، وہ چینل پہ آخر میں نے چینل کا نام دیا ہوں، آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور جو بھی معلومات، دینی معلومات اور دنیاوی معلومات دونوں بھی، اور یہ جو تفسیر اس میں آپ کو مسلسل ملتے رہے گی۔ ابھی جو ہے یہ اب تک 186 آیات ہو گئی ہیں، انشاءاللہ اور بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ اب آیت نمبر 182 کی تلاوت ملاحظہ فرمائیے۔ فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ اب آپ آیت نمبر 182 کا ترجمہ سنیے۔ پھر اگر کوئی شخص وصیت کرنے والی کی طرف سے طرفداری یا ناانصافی کا خوف رکھتا ہو اور وہ ورثے میں صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ آیت نمبر 183 کا ترجمہ سنیے۔ صاحبان ایمان، تمہارے اوپر روزے اسی طرح لکھ دیے گئے ہیں جس طرح تمہارے پہلے والوں پر لکھے گئے تھے، شاید تم اس طرح متقی بن جاؤ۔ آیت نمبر 183 کی تفسیر میں مولانا تحریر فرماتے ہیں، روزہ انسانی زندگی میں تقویٰ پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ یہ عمل صرف خدا کے لیے ہوتا ہے اور اس میں ریاکاری کا امکان نہیں ہے۔ روزہ صرف نیت ہے اور نیت کا علم صرف پروردگار کو ہے۔ پھر روزہ قوت ارادی کے استحکام کا بہترین ذریعہ ہے، جہاں انسان حکم خدا کے خاطر ضروریات زندگی اور لذات حیات سب کو ترک کر دیتا ہے کہ یہی جذبہ تمام سال باقی رہ جائے تو تقوی کی بلند ترین منزل حاصل ہو سکتی ہے۔ روزے کی زحمت کے پیش نظر دیگر اقوام کا حوالہ دے کر اطمینان دلایا گیا ہے، اور پھر سفر اور مرض میں معافی کا اعلان کیا گیا ہے، اور مرض میں شدت یا سفر میں زحمت کی شرط نہیں لگائی گئی ہے۔ یہ انسان کی جہالت ہے کہ خدا آسانی دینا چاہتا ہے اور وہ آج اور کل کے سفر کا مقابلہ کر کے دشواری پیدا کرنا چاہتا ہے، اور اس طرح خلاف حکم خدا روزہ رکھ کر بھی تقوی سے دور رہنا چاہتا ہے۔ قرآن مجید میں شاید کا لفظ علم خدا کی کمزوری کی بنا پر نہیں، نفس بشر کی کمزوری کی بنا پر استعمال ہوتا ہے۔ صرف روزہ بھی تقوی کے لیے کافی نہیں ہے، روزے کی کیفیت کا تمام زندگی باقی رہنا ضروری ہے، اور ضروری ہے کہ سارا وجود روزہ دار رہے، برے خیالات، گندے افکار، بد عملی، بد کرداری وغیرہ زندگی میں داخل نہ ہونے پائے،
روزہ وہ بہترین عبادت ہے جس پر پروردگار نے استعانت کا ذریعہ قرار دیا ہے، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشکلات میں اسی ذریعے سے کام لیا ہے، کبھی نماز ادا کی ہے اور کبھی روزہ رکھا۔ یہ روزے ہی کی برکت تھی کہ جب بیماری کے موقع پر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی نظر کر لی اور وفائے نظر میں روزہ رکھ لیے تو پروردگار نے پورا سورہ دہر نازل کر دیا۔ آل محمد کے ماننے والے اور سورہ دہر کی آیات پر وجد کرنے والے کسی حال میں روزے سے غافل نہیں ہو سکتے، اور صرف ماہ رمضان میں نہیں بلکہ مشکلات میں بھی روزے کو سہارا بنائیں گے۔ اب 184 کی تلاوت سنیے۔ أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اب آیت نمبر 184 کا ترجمہ سنیے۔ یہ روزے صرف چند دن کے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی کوئی شخص مریض ہے یا سفر میں ہے تو اتنے ہی دن دوسرے زمانے میں رکھ لے گا، اور جو لوگ صرف شدت اور مشقت کی بنا پر روزے نہیں رکھ سکتے ہیں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، اور اگر اپنی طرف سے زیادہ نیکی کر دے تو اور بہتر ہے، لیکن روزہ رکھنا بہرحال تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم صاحبان علم و خبر ہو۔ اب آیت نمبر 185 کی تلاوت ملاحظہ فرمائیے۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ اب آیت نمبر 185 کا ترجمہ سنیے۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل کے امتیاز کی واضح نشانیاں موجود ہیں، لہذا جو شخص اس مہینے میں حاضر ہے اس کا فرض ہے کہ روزہ رکھے، اور جو مریض یا مسافر ہو وہ اتنے ہی دن دوسرے زمانے میں رکھے۔ خدا تمہارے بارے میں آسانی چاہتا ہے، زحمت نہیں چاہتا۔ اتنے ہی دن کا حکم اس لیے ہے کہ تم عدد پورے کر دو اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی کبریائی کا اقرار کرو، اور شاید تم اس طرح اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ آیت نمبر 186 کی تلاوت ملاحظہ فرمائیے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ أُجِيبُ
أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ اب آیت نمبر 186 کا ترجمہ سنیے۔ اور اے پیغمبر، اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والی کی آواز سنتا ہوں جب بھی پکارتا ہے، لہذا مجھ سے طلب قبولیت کریں اور مجھ ہی پر ایمان و اعتماد رکھیں کہ شاید اس طرح راہ راست پر آ جائیں۔ آیت نمبر 186 کی تفسیر میں، جس میں یہ بتایا گیا کہ میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے قریب ہوں، تو اس میں تفسیر میں آپ فرماتے ہیں لوگوں نے پیغمبر اسلام سے سوال کیا کہ ہمارا خدا دور ہو تو اس کو پکاریں اور قریب ہو تو اس سے راز و نیاز کریں۔ پروردگار نے جواب دیا اور قل درمیان سے ہٹا دیا تاکہ بندوں کو مزید قرب کا احساس پیدا ہو کہ رسول کو جواب کا ذریعہ نہیں بنایا گیا، لیکن جو یہ ادھر کا کرم ہے، اور ادھر کی ذمہ داری بہرحال یہ ہے کہ انہیں وسیلہ اور واسطہ قرار دیں تاکہ ان کی سفارش سے دعا قبول ہو جائے۔ آیت نمبر 182 میں استعمال ہونے والے دو لفظ جنفن اور اسما کی تشریح کرتے ہوئے آپ بتاتے ہیں جنفا نادانستہ غلطی اور اسما دیدہ و دانستہ غلطی ہے۔ کبھی کبھی وصیت کرنے والے جوش میں آ کر دوسروں کو بالکل نظر انداز کر دیتے، تو اس صورت میں ورثہ کی مرضی سے وصیت میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ یہاں تشریح میں آگے بتاتے ہیں یہ بلاغت قرآن ہے کہ کام زحمت کا ہے تو صیغہ مجہول سے بیان کیا گیا ہے، جبکہ رحمت کے موقع پر صاف اعلان ہوا کہ کتب ربکم علی نفسہ رحمہ۔ اور دوسری تشریح بتا رہے ہیں دوسرے زمانے میں روزہ رکھنے کا حکم صرف سفر اور مرض کی بنا پر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سفر کی زحمت اور راحت کا حساب نہ ہوگا سفر میں روزہ رکھنے کا حق نہیں ہے، یعنی ترک صوم ضروری ہے، اختیاری نہیں ہے۔ اور آگے یہ بتاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے کسی خارجی سبب سے نہیں فطرتاً روزہ رکھنے میں مشقت ہے، جیسے بوڑھا مرد، بوڑھی عورت، مرض عطش کا مریض وغیرہ۔ اب آگے اور بتا رہے ہیں یہاں بھی حاضر پر روزہ واجب اور مسافر روزہ حرام ہونے کا اشارہ ہے، اور دوسرا زمانہ معین کر دیا گیا ہے، اور سفر و مرض کی بنا پر کوئی کفارہ بھی نہیں ہے، صرف اتنے ہی روزے پورے کر دینے ہیں جتنے ترک کیے گئے ہیں۔ اب اس کے بعد آگے میں اس آیت میں پروردگار نے 7 مرتبہ اپنا ذکر کیا، صیغہ واحد کے ساتھ کیا ہے تاکہ بندے کو اپنائیت کا احساس پیدا ہو اور وہ اسے اکیلا سمجھ کر خلوت میں راز و نیاز کا لطف حاصل کر سکے۔